بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، حاضرین عظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آج کا یہ جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ اب اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ رمضان کا جمعہ ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری زور و شور پر شروع کر دیں۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں آپ کے سامنے رمضان کے تعلق سے ہی گفتگو کر رہا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور رمضان میں ہمیں روزے بھی رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ تو دیکھیے، رمضان اور قرآن، ان دونوں کا آپس میں ایک تعلق اور کنیکشن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو جو نازل کیا ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے۔ پورا کا پورا جو قرآن ہے وہ جو لوح محفوظ ہے اللہ کے وہاں، ایک تختی ہے جس میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے اور تمام انسانوں کی تقدیریں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو وہاں لوح محفوظ سے پورا کا پورا قرآن اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مرتبہ میں آسمان دنیا پر نازل کر دیا تھا، وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا 23 سال کی قلیل مدت میں۔ جیسی جیسی ضرورت آتی چلی گئی ویسے ویسے قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی چلی گئیں اور قرآن پاک کی تکمیل ہوئی۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس کا مطلب کیا ہے کہ پورا کا پورا قرآن ایک مرتبہ میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ نے نازل کیا اور بھیجا۔ پھر آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہا، جیسی جیسی ضرورت ہوتی چلی گئی، اور اس کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق ان آیات سے ہوئی۔ اس کا جو اختتام ہوا وہ حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ اخیر کی آیات میں سے ہے۔ ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اخیر کی جو آیات ہیں وہ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا، اور یہ جو دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اس دین سے ہم راضی ہیں۔ تو قرآن پاک کا رمضان سے خاص تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے رمضان میں۔ ہر رمضان میں جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا اتنا قرآن وہ جبریل امین کو سناتے تھے۔ جس طرح حافظ قرآن ایک سامع صاحب ہوتے ہیں، قرآن سنانے والے ہوتے ہیں، وہ دن میں دور کرتے ہیں، سنانے والے سامع صاحب کو سناتے ہیں اور سامع صاحب سنانے والے کو سناتے ہیں۔ اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو سنانے کو دور کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ قرآن کا دور کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعینہ ہی اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل امین کو پورا قرآن جتنا آ چکا تھا، جتنا نازل ہو چکا تھا، اس کا دور جبریل امین کے ساتھ کیا کرتے تھے، جبریل امین کو سنایا کرتے تھے۔ تو رمضان میں رمضان کا تعلق قرآن سے ہے اور قرآن کا تعلق
رمضان سے. یہی وجہ ہے کہ رمضان میں قرآن کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور امت نے اب اس کو یوں سمجھ لیا کہ بس یہ قرآن تو رمضان میں ہی پڑھنا ہے. بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف رمضان میں پڑھنا ہے. قرآن پاک تو 24 گھنٹے کی زندگی میں اور 12 مہینے کی جو زندگی ہے اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کے لیے مناسب یہ ہے کہ روزانہ 3 پارے پڑھے. جو حافظ قرآن ہے وہ روزانہ 12 مہینے کی اس کی ترتیب یہ ہو کہ 3 پارے روزانہ قرآن کی تلاوت کرے. جو ناظرہ قرآن کریم ہے، جو دیکھ کر قرآن کریم پڑھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ روزانہ 1 پارے کی قرآن کی تلاوت کریں. کیا کریں؟ 1 پارے کی کم از کم تلاوت کریں، تاکہ 1 مہینے میں 1 مرتبہ آپ کا قرآن پاک مکمل ہو جائے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. پورا سال گزر جاتا ہے اور ایک بھی قرآن ہمارا مکمل نہیں ہوتا. اور اب تو اتنی غفلت، اتنی لاپرواہی، اتنی بے حسی ہم لوگوں پر چھا گئی ہے کہ اب ہم رمضان میں بھی قرآن بہت کم لوگ مکمل کر پاتے ہیں. مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے جب میرا بچپنا تھا، اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے، کوئی 50 سال میری عمر نہیں ہے، 33 سال عمر ہے. آج سے 20 سال پہلے سن 2000 کے آس پاس 1998 99 بہت کڑاکے کی سردی میں روزے ہوا کرتے تھے. اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے 98 99 میں بہت اچھی سردی ہوا کرتی تھی. سحری کھا کے ہم رضائی میں گھس جایا کرتے تھے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اڑتا نہیں جاتے تھے تو والد صاحب بہت ڈانٹتے تھے. بچے تھے چھوٹے سے 8 9 سال کے، تو بہت ڈانٹتے تھے. تو لیکن ہاں قرآن کا ہمارا شوق یہ تھا، ہم آپس میں کئی سارے یار دوست تھے، تو ہم فجر کی نماز میں جیسے مسجد گئے کبھی نہیں، یا ظہر میں گئے تو ہم چھپ چھپ کے قرآن پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو بتاتے نہیں تھے. پھر پتا ہوتا بھائی میں نے کیا ہے آج 5 پارے پڑھ لیے، کوئی بھائی میں نے تو 10 پارے پڑھ لیے. یعنی اس ہم میں بچوں میں جو ہمارے ساتھ کے لڑکے تھے، تو ہم 1 مہینے میں رمضان میں اللہ کا شکر سے 5 4 قرآن ختم کر لیتے تھے. یعنی اس بات پر ہماری ریس لگتی تھی، بحث لگتی تھی کہ بھائی کس نے میں تو 5 قرآن پڑھوں گا، وہ کہتا میں تو 6 پڑھوں گا، کوئی کہتا میں 4 پڑھوں گا. اس طریقے سے ہم چھپ چھپ کے پڑھتے تھے تاکہ مطلب کوئی ہمیں دیکھ نہ پائے، اور پھر بعد میں اس کا اظہار کرتے تھے بھائی میں نے تو 5 قرآن پڑھ لیے، میں نے تو 3 قرآن پڑھ لیے، میں نے 6 قرآن پڑھ لیے. اس طرح ہوتا تھا. لیکن آج ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں یہ باتیں نہیں ہیں. آج ہمارے بچوں میں، نوجوانوں میں یہ جذبے، یہ باتیں نہیں ہیں. آج دیکھتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل سے کھیل رہے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں ادھر ادھر. رمضان میں دیکھا کرتا تھا فجر کی نماز کے بعد مسجد بھر جاتی تھی، اور چاروں طرف مطلب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے. اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے مسجدوں میں، قرآن پڑھتے ہوئے نماز سے پہلے، نماز کے بعد، خالی اوقات میں وہ مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے. لیکن اب دیکھتے ہیں نماز ہوئی، ساری مسجد خالی ہوئی، 2 4 کوئی اللہ کے بندے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس درجے غفلت اور لاپرواہی ہے. یعنی پہلے تو کم از کم یہ تھا کہ رمضان میں کثرت سے لوگ تلاوت کرتے تھے. ہماری خواتین بھی جب ہم نماز پڑھ کے نکلتے تھے مسجدوں سے، تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اور زیادہ پرانی بات نہیں بتا رہا، ہر گھر سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے خواتین پڑھتی تھی، مرد پڑھتے تھے، تو جب ہم گلی سے گزرتے تھے تو گھروں سے آواز نکلتی ہوتی تھی کہ کوئی خاتون قرآن پڑھ رہی ہے، کوئی مرد قرآن پڑھ رہا ہے، آواز آتی تھی. اب جہاں سے گزرو گے رمضان کے عظمت اور تقدس کو بھی لوگ پامال کرتے ہیں کہ رمضان جیسے متبرک مہینے میں بھی اپنی ان بری حرکتوں سے باز نہیں آتے. کوئی گانا سن رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی نیوز چینل پر لگا ہوا ہے. بھائی 1 مہینے کے لیے، خدا کے واسطے 1 مہینے کے لیے اپنی ساری مصروفیات کو کم کر کے، اپنے موبائل کو، اپنے فیس بک کو اور انسٹاگرام کو اور ان تمام چیزوں کو طاق پر رکھ دیں. 1 مہینے کے لیے اللہ والے بن جائیں، کم سے کم یہ ادنا درجہ ہے. 1 مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ایک بندہ بہت آرام سے 4 5 قرآن کریم پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. رمضان میں مصروفیات بھی کم ہوتی ہے، فرصت بھی مل جاتی ہے، ایک ماحول بھی ہوتا ہے. اگر آپ روزانہ 1 دن میں 3 پارے بھی پڑھ لیں گے تو آپ کے 3 قرآن مکمل ہو جائیں گے. اور 3 پارے پڑھنا کوئی مشکل کام ہے. آپ سحری کھا کے صبح جلدی اٹھیں، سحری کھائیں، مسجد میں آ جائیں. آپ 1 پارا، آدھا پارا نماز سے پہلے پڑھ لیں، آدھا 1 پارا نماز کے بعد پڑھ لیں، اس کے بعد ظہر میں تھوڑا سا پڑھ لیں، عصر میں تھوڑا سا پڑھ لیں، مغرب میں تھوڑا سا پڑھ لیں، عشاء میں تھوڑا سا پڑھ لیں. ایک ترتیب بنا لیں. ہر نماز میں اگر آپ آدھا پارا بھی پڑھیں گے، کتنے ہو گئے؟ 2.5 پارے ایسے ہی ہو گئے.
2.5 پارے ایسے کوئی مشکل کام ہے؟ ایک ترتیب بنا لیں کہ مجھے 3 پارے روزانہ پڑھ لیں، کم سے کم یہ ادنا درجہ ہے کہ ایک جو ناظرہ قرآن کریم پڑھنے والا ہے رمضان میں 3 قرآن ختم کرے، ایک عشرے میں ایک قرآن، ایک عشرے میں ایک قرآن، ایک عشرے میں قرآن، کوئی مشکل کام نہیں ہے، ایک جذبہ ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی تلاوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ثواب رکھا ہے کہ آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے۔ قرآن کریم کے ایک لفظ کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام دنوں میں 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ اس سے یعنی قرآن کریم کی تلاوت سے بڑا کوئی ذکر ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو دنیا بھر کی ہم تسبیحات، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، قرآن کریم کی تلاوت سے افضل ذکر کوئی ہے ہی نہیں۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے ایک حدیث میں نے پڑھی۔ حدیث کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اتنی زیادہ کہ ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے، اسے دعا مانگنے کی فرصت نہیں رہتی ہے۔ کیا دعا مانگنے کی فرصت؟ بس وہ ہر ٹائم قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے، وہ اللہ سے دعا نہیں مانگ پاتا۔ تو حدیث پاک میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے اس کو اتنا دے دے گا جتنا مانگنے والے کو اللہ نہیں دیتا ہے۔ اگر وہ یعنی اتنا مصروف رہتا ہے، ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو اتنا قرآن میں بزی رہتا ہے کہ دعا مانگنے کی فرصت نہیں مل پاتی اسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے اس کو اتنا عطا کر دے گا جتنا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا ہے۔ یہ کس کی؟ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں۔ یہ کب ہے؟ عام دنوں میں۔ اور اللہ کے نبی نے پھر مثال دی کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ الف لام میم، جس بندے نے الف لام میم پڑھا تو کتنے حرف ہو گئے؟ نیکیاں کتنی ہو گئیں؟ 30۔ اب رمضان کیونکہ نیکیوں کا سیزن ہے، سیزن میں 10 کی چیز 12 میں بکتی ہے، بھئی سیزن ہے، اور آف سیزن چیز سستی بکتی ہے۔ ابھی آپ پنکھا لینے جاؤ 1400 کا پنکھا 1300 مل جائے گا کیونکہ ابھی آف سیزن ہے، لیکن جب سیزن میں جاؤ گے 1400 والا پنکھا 1800 میں ملے گا۔ بات ہے سمجھ میں شریف بات آ رہی ہے؟ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آفر نکالتے ہیں، لیکن ان آفر سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے رمضان میں آفر نکالا کہ جو بندہ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ قرآن پاک یعنی ہر نیکی کے اجر کو اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ہر نیکی کے اجر کو، عام دنوں میں آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے تو 1 روپے کا ثواب ملے گا، رمضان میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 70 روپے خرچ کرنے، یعنی 70 گنا اس کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان میں جب نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے تو قرآن پاک میں الف لام میم ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملی؟ 10۔ 3 حرف ہو گئے، کتنی نیکیاں ملی؟ کتنی ملی؟ 30۔ اب جب 30 کو آپ 70 سے ملٹی پلائی کریں گے کتنی ہو جائیں گی؟ کتنی ہو جائیں گی؟ 210 نہیں، پہلے 10 کو آپ 70 سے ملٹی پلائی کریں، 700 ہو گئے، 700 ہو گیا۔ 10 کو 70 سے ملٹی پلائی کریں گے تو 7 یا 2100، 2100 نیکیاں ہو جائیں گی۔ میتھ کمزور ہے، ابھی میتھ تھوڑی سی کمزور ہے، میتھ پر محنت کرنی پڑے گی۔ ہم نے 2-3 کلاس پاس کری تھی اس وقت، اور اللہ کا شکر ہمارے استادوں نے اتنی میتھ مضبوط کرا دی کہ 10ویں کا بچہ بھی ہمارے سامنے فیل ہے۔ 3-4 کلاس پڑھا، 4تھی کلاس سے میں اسکول کہاں پہنچ گیا تھا؟ مدرسے میں پہنچ گیا تھا۔ خیر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الف لام میم عام دنوں میں آپ پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 30۔ اور جب رمضان میں پڑھیں گے تو کتنی ملیں گی؟ 2100 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ ہر نیکی کے اجر کو اللہ تعالیٰ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو 10 نیکیوں کو جب آپ 70 سے ملٹی پلائی کریں گے 700 ہو جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن پاک میں لاکھوں کروڑوں حروف ہیں۔ جب آپ ایک قرآن کریم ختم کریں گے رمضان میں تو کتنے قرآن کا ثواب ملے گا؟ 70۔ تو اس لیے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کا خاص اہتمام کریں۔ اور جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کے پڑھنے کی سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ بندے کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ڈپریشن میں رہتا ہوں، ڈپریشن میں رہتا ہوں، ڈپریشن میں رہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں دنیا کی دوائی کھا لیں، ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ڈپریشن کا دنیا کی دوائی میں کوئی علاج نہیں ہے۔
زندگی بھر ایک ٹیبلٹ آپ کو کھانی پڑے گی. غلط کہہ رہا ہوں؟ اور وہ بھی نیند کی ٹیبلٹ دیتے رہتے ہیں, وہ چھوٹی سی ٹیبلٹ دیتے رہیں گے, نیند آتی رہے گی بس. ڈپریشن کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس علاج ہے. ہمارے پاس ڈپریشن کا علاج ہے. کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ڈپریشن کسے کہتے ہیں؟ بے چینی کو. ڈپریشن کیسے کہتے ہیں؟ بے چینی کو, بے سکونی کو, بے اطمینانی کو. آدمی کو مطلب مسجد میں بیٹھا ہے تو سکون نہیں مل رہا, گھر پہ بیٹھا ہے سکون نہیں مل رہا, مطلب بے چینی سی رہتی ہے ڈپریشن والے کو. اور اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یعنی ڈپریشن کا علاج ہمارے یہاں نماز میں ہے, ڈپریشن کا علاج قرآن میں ہے, ڈپریشن کا علاج ذکر میں ہے. اور کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے. اور آپ دنیا کے ڈاکٹروں پر بھروسہ کر کے بڑے بڑے ڈاکٹر کو دکھا رہے ہیں, 1000 روپے فیس دے رہے ہیں, 20 سال سے علاج چل رہا ہے. کیا جی؟ ڈپریشن ہے, 20 سال سے علاج چل رہا ہے. بھائی کیسا مرض ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا ہے؟ اور جبکہ قرآن میں علاج موجود ہے. آپ سب سے بڑا ڈاکٹر, سب سے بڑا احکم الحاکمین, جس نے ڈاکٹروں کو ڈاکٹری عطا کی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو ڈپریشن کا علاج تو قرآن میں موجود ہے, نماز میں موجود ہے. کیونکہ نماز بھی اللہ کا ذکر, قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر, درود شریف کا ورد بھی اللہ کا ذکر, لا حول کی تسبیح بھی اللہ کا ذکر, استغفار کی تسبیح بھی اللہ کا ذکر. اور افضل الذکر جو ہے, افضل الذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہے. میں کہتا ہوں قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ڈپریشن کا مرض ہو ہی نہیں سکتا. میرا چیلنج ہے یہ میرا چیلنج ہے. جو بندہ قرآن کی تلاوت کرے گا, نماز کی پابندی کرے گا, اسے ڈپریشن کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ڈپریشن کنہیں ہوتا ہے؟ جو ذکر سے دور رہتے ہیں, اللہ سے دور رہتے ہیں, اللہ سے تعلق کو انہوں نے کمزور کیا ہوا ہے. تو دیکھیے رمضان میں قرآن کی تلاوت کا ایک خاص معاملہ ہے, اور اکابرین کا, علماء کا, بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت بہت کثرت سے کیا کرتے تھے. ایسے ایسے ہمارے اکابر گزرے ہیں کہ پورے رمضان میں 30 قرآن کریم ختم کرتے تھے, ایک دن میں ایک قرآن کریم ختم کرتے تھے. ایسے لوگ بھی اس امت میں گزرے ہیں جو ایک دن میں ایک قرآن رمضان میں پڑھا کرتے تھے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمیں بڑا عجیب سا لگتا ہوگا یہ ایک دن میں ایک قرآن, کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں میرے تعلق میں جو 10 15 پارے 20 پارے ڈیلی کے پڑھتے ہیں. جب انسان کی زبان پہ کوئی چیز ورد ہو جاتی ہے وہ کہنا اس میں غرق ہو جاتا ہے, اس میں غرق ہو جاتا ہے. اس کو آپ یوں سمجھیے, آپ یہ کہیں کہ بھائی ایک بندے نے رات بھر تقریر کری, تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. رات بھر لڑکے تقریر نہیں کرتے ہیں, واٹس ایپ پہ تقریر چل رہی ہے رات بھر, واٹس ایپ پہ فیس بک سے کہیں میڈم سے باتیں ہو رہی ہیں, گرل فرینڈ سے باتیں ہو رہی ہیں, رات بھر تقریر چل رہی ہے, الفاظ ہی ختم نہیں ہو رہے. رات چھوٹی ہو جاتی, بات بڑی ہو جاتی ہے. کیوں؟ لگاؤ ہے اس سے کیا اس کی محبت میں گرفتار ہیں. بلکہ رات بھی ختم ہو جائے گی, صبح بھی ہو جائے گی, 24 گھنٹے میں 15 گھنٹے واٹس ایپ پہ باتیں ہو رہی ہیں. کہاں سے اتنی باتیں لا رہا ہے بھائی؟ کون سی فیکٹری میں بن رہی باتیں؟ کیوں؟ اس کی محبت میں گرفتار ہے. تو جب آپ قرآن کی محبت میں, اللہ کی محبت میں گرفتار ہوگے تو پوری رات قرآن کی تلاوت کرو گے, آپ کو احساس نہیں ہوگا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر پوری رات 2 رکعت میں کاٹ دیتی تھی. کتنی؟ 2 رکعت میں پوری رات گزر گئی. اور صبح جب سلام پڑھتی ہے, اللہ رات اتنی چھوٹی کہ 2 رکعت میں پوری رات چلی گئی, 2 رکعت میں پوری رات چلی گئی. تو اتنی چھوٹی, ایسے آپ کو لگتا ہے یار رات اتنی چھوٹی ہو گئی, ابھی تو بات کمپلیٹ ہی نہیں ہو پائی. پوری رات ہم نے عشاء کے بعد سے بات شروع کری تھی, فجر ہو گئی, ابھی بات ہی کمپلیٹ ہو, چلو جی پھر کریں گے بات. کیوں؟ آپ کے دل میں اس کی محبت ہے, وہاں اللہ کی محبت تھی. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ یہ تعلق دل کا ہے, یہ تعلق دل کا ہے. تو سچی محبت کریں, یہ جھوٹی محبتیں نہ کریں. سچی محبت تو صرف اللہ کی محبت ہے. اس کے علاوہ جو جائز اور حلال محبتیں ہیں, بیوی کی محبت ہے, ماں باپ کی محبت ہے, بھائی کی محبت ہے, یہ محبتیں ہیں. باقی جو ہم نے ناجائز محبتیں پالی ہوئی ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں, ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. یہ دھڑام سے یوں ہو جاتی 2 منٹ کے اندر, دھڑام سے 2 منٹ کے اندر محبتیں ختم ہو جاتی ہیں. کہاں تو اتنی محبت کہ آسمان و زمین کے قلابے ملا رہا تھا, کہاں تو 2 منٹ کے اندر ختم. کیوں؟ یہ ناجائز اور حرام محبتیں ہیں, ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے. جو جائز اور پاکیزہ محبتیں ہوتی ہیں ان کا ایک وجود ہوتا ہے. دیکھیے میاں بیوی کی محبت ہے, یہ محبت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی رہے گی. اس رشتے کو اللہ نے برقرار رکھا ہوا ہے. دنیا میں بھی رشتہ رہے گا, جنت کے اندر جا کر تمام رشتے ختم ہو جائیں گے, لیکن میاں بیوی کا رشتہ قائم رہے گا, باقی رہے گا. وہاں بیوی
اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے جائز محبتیں کریں. دوسری بات، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور تراویح کے تعلق سے ہمارے یہاں بڑی غلط فہمیاں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے اوپر سے ایک بوجھ اتارنا ہے. کیا اتارنا ہے؟ بوجھ اتارنا ہے. قرآن سننا ہے. ہمیں کیا قرآن سننا ہے؟ 5 دن کا، 3 دن کا، 10 دن کا، 12 دن کا. دیکھیے، آپ قرآن 5 دن کا سن لیں، آپ قرآن 10 دن کا سن لیں، آپ قرآن 15 دن کا سن لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے قرآن کو قرآن کے طریقے سے سنیں. آپ قرآن کو قرآن کی جو ادائیگی ہے، جو قرآن کا لہجہ ہے، قرآن کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے سے سنیں. جس طریقے سے ہمارے ہندوستان میں قرآن ہوتا ہے، ایسا قرآن پڑھنے والوں پر، سننے والوں پر، تمام پر لعنتیں بھیجتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے قرآن کا؟ 1 گھنٹے میں 5 پارے، 20 رکعتیں، اور کیا ہے اس میں وتر مفت میں. یہ طریقہ ہے؟ 5 پارے تو آدمی بیٹھ کر بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پائے گا 1 گھنٹے کے اندر. بھائی ایک حافظ قرآن اگر بہت اسپیڈ میں پڑھے گا، اعتدال کے ساتھ 15-16 منٹ میں 1 پارہ پڑھ پائے گا. تو 5 پارے کے کتنے منٹ ہو گئے بھائی؟ کتنے ہو گئے بتائیں بھائی؟ 75 منٹ ہو گئے. 75 منٹ کا کتنا؟ 1.25 گھنٹہ ہو گیا. 1.25 گھنٹہ تو 5 پارے کو ہو گئے. اور 20 رکعتیں، 1 منٹ کی رکعت مان لیں، 20 منٹ یہ ہو گئے. ٹوٹل ملا کے 1.5 گھنٹہ کتنا ہو گیا؟ 1.5 گھنٹے سے پلس ہو گیا. لیکن پتہ لگا کہ 5 پارے پڑھ دیے حافظ صاحب نے، اور جی اس میں 20 رکعت بھی ہو گئی، اور اس میں وتر بھی ہو گئے، اور اس میں فرض نماز بھی ہو گئی. قرآن کا مذاق مت پڑھیں ایسی. جس طریقے سے، بات کو سمجھیے، جس طریقے سے ہمارے وہاں قرآن کا یہ چلن ہے، 7 دن کا، 10 دن کا، 15 دن کا، اور گڑم 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 گڑم، بس کچھ سمجھ میں نہیں آیا، نہ سننے والے کو، نہ سمجھنے والے کو، نہ پڑھنے والے کو. بس اللہ اکبر، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. یار قرآن کا مذاق اڑانے، یہ قرآن ہے؟ یہ قرآن کے پڑھنے کا طریقہ ہے؟ یہ سوائے قرآن کے ساتھ مذاق ہے. خدا کی قسم آپ ایسی تراویح نہ پڑھیں، کیونکہ آپ نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہوں گے. پڑھ کر بھی ٹائم بھی خرچ ہو رہا ہے. قرآن آپ پر لعنتیں بھیج رہا ہے. آپ قرآن کی لعنت لے کر آ رہے ہیں، قرآن کی بددعا لے کر آ رہے ہیں. آپ اگر آپ نہیں پڑھیں گے 1 گناہ ہے، پڑھ کر آ رہے ہیں ڈبل گناہ آپ کے اوپر، کہ قرآن کی آپ بے حرمتی کر کے آ رہے ہیں. کیا ضرورت تھی بھائی؟ 10 دن کا قرآن، 15 دن کا قرآن، پتہ کیوں اجازت دی تھی علماء نے اس کے پیچھے ایک لاجک تھا، ایک مجبوری تھی. مثال کے طور پر کوئی بندہ ایسا ہے جو ایسا تاجر ہے کہ 10 دن وہاں، 2 دن وہاں، 5 دن وہاں، اسے جانا پڑتا ہے. تو اب علماء نے اجازت دی بھائی 10 دن کا قرآن، کم سے کم 10 دن کا، اس سے کم میں کیا، قرآن پڑھ لے اور اپنا سفر پہ نکل جائے. آج ممبئی ہے، کل وہاں دہرادون ہے، ایسے بندے کے لیے اجازت تھی کہ 10 دن کا قرآن پڑھ لے اور نکل جائے. لیکن وہ 10 دن کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث گزرے ہیں، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی اور بڑے اکابر میں سے ہیں. انگریزوں کے چھکے چھڑائے تھے انہوں نے. پورے رمضان میں وہ تراویح کے اندر 3 قرآن سنتے تھے. کتنے؟ 3 قرآن. خود حافظ نہیں تھے، لیکن قرآن کی ان کی عظمت دیکھیے. 50 سال دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے. تحریک ریشمی رومال، مالٹا کی جیل میں رہنے والا شخص، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی لکھا ہے، ترجمہ شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے. اور مولانا سید حسین احمد مدنی اور مولانا الیاس دہلوی جو تبلیغ جماعت کے بانی، ان کے استاد تھے. وہ حضرت تھانوی کے بھی استاد تھے. وہ اتنا بڑا شخص، لیکن دیکھیے قرآن کی عظمت کیا ہے. 3 قرآن سنتے تھے رمضان میں. حافظ قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، خود حافظ نہیں تھے لیکن بڑے عالم تھے. اور عشاء کے بعد وہاں تراویح شروع ہوتی تھی اور تہجد میں جا کے تراویح مکمل ہوتی تھی. تقریباً 4 ساڑھے 4 5 گھنٹے میں 3 پارے مکمل ہوتے تھے. اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ساری رعایت کرتے ہوئے 3-4 گھنٹے میں تراویح مکمل ہوتی تھی. اگر اس طرح آپ 10 دن کا پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ اطمینان کے ساتھ، حافظ صاحب بولیں آپ اطمینان کے ساتھ پڑھائیں، بالکل ایک ایک لفظ الگ الگ. قرآن جس طریقے سے ہم نماز میں پڑھتے ہیں بھائی، نماز جس طریقے سے ہمارے وہاں تراویح کوئی ایکسٹرا نماز نہیں ہے. اصل دقت کیا ہمارے ذہن میں کوئی ایکسٹرا کہ فضول سی چیز ہے، جلدی سے بس اس کو بس جلدی سے اتار دو، بس جلدی سے کپڑے اتار دو کہ ہاں جی تراویح پڑھ آئے ہوں. بھائی جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، جس طرح تراویح میں حافظ صاحب قرآن پڑھتے ہیں، اگر امام صاحب نماز میں ایسا قرآن پڑھنے لگے آپ کیا کہو گے؟ پڑھو گے ان کے پیچھے نماز؟ جس طرح حافظ صاحب تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، پڑھیں گے نماز. آپ اگلے دن کہیں امام صاحب السلام علیکم، ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. تو بھائی تراویح بھی تو نماز ہے بھائی. تراویح کوئی ایکسٹرا نماز ہے؟ وہ بھی نماز ہے. یہ یعنی جس طریقے سے قرآن پاک نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی تراویح کے اندر پڑھنا چاہیے.
تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آئے. البتہ علماء نے اتنی رعایت رکھی ہے کہ نماز میں تدویراً قرآن پڑھا جاتا ہے اور تراویح کے اندر حدراً قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اتنی اسپیڈ کے ساتھ کہ الفاظ کی رعایت ہو